يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم يا رزاق يا كريم يا كريم. बड़े दाइयों को हमने देखे हैं, मौलाना मौदूदी साहब थे, इंतकाल कर गए, अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमाए। आज तक और मेरा चैलेंज है और मेरा दावा है, इस जमात को हक बात के तायीद करने की तौफीक ही अल्लाह ने नहीं दी है। इसकी वजह यह है कि इसकी बुनियाद ही इन्होंने जलालत पे रखी हुई है, गलत नेहज और गलत फिक्र पे रखी हुई है। मुसलमानों को कटवाना, मुसलमानों को गलत राहों पे डालना इस जमात का शेवा है। इन्होंने सही रास्ता नहीं दिया। तौहीद की बात करो, कहते हैं जी उम्मत के अंदर इंतशार पैदा होता है, उम्मत के अंदर इख्तलाफ पैदा होता है। अमा ये इंतशार हमें बर्दाश्त है, लेकिन अपने भाई को जहन्नम में जाना हमें बर्दाश्त नहीं है। तू अपनी सीट के लिए इन्हें मुत्तहिद कर रहा है, करा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे सबको इकट्ठा कर लो। तो चलो भाई कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इकट्ठा कर लो। शिया भी आ रहा है और इकट्ठा किए हुए हैं बेचारे, ये इनके बाकायदे बैंकिंग है ईरान और ये गवाफिस से बाकायदे इनके ताल्लुकात हैं और ये बाकायदे जाके जनाजों अनाजों में भी शरीक होते हैं। ये अरे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है P3 के अंदर, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर। मुझे नहीं कोई गलत बात इधर उधर की बता सकता है। मैं रजाकार था उस कॉन्फ्रेंस का, SIM का कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर उस स्टेज के ऊपर तकरीबन 2500 ईरानी यूं मुंह को लपेटे हुए ऐसे डांटे बांधे हुए बैठे हुए थे और हमें नहीं मालूम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की मस्जिद में बैठे। हमने कहा ये लाल गुजरे हैं, ये तो सऊदी होंगे। मैं सऊदी आया भी नहीं था उस वक्त, बच्चा था। उस वक्त हमने देखा एक जो है मौलाना सलमान नदवी लखनऊ के थे, वो आए मौलाना अबुल हसन नदवी साहब का पैगाम लेकर के। उन्होंने पैगाम पढ़ा और उनके दिल में जोश आया और उन्होंने कहा कि इस इस्लामी स्टेज पर जिन शियों और राफिदियों को तुमने जगह दी है, किसी भी मकतबे फिक्र के आलिम ने इसको मुसलमान नहीं करार दिया है। उस गरीब की जुबान से ये लफ्ज निकलना था, SIM के कारकुनिंदाओं ने, उन गुंडों ने उस बेचारे सलमान नदवी को पीछे से घसीटा, उनको मारा, टेलीविजन बंद कर दिए गए और सब कुछ। और अल्लाह अकबर, सद्दाम का अकबर मुर्दाबाद, सद्दाम का अकबर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। कौन थे ये ईरानी एजेंट हैं जो उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। कलमे तौहीद किसी के इज्तिहाद का मुहताज नहीं है। अल्लाह वहदहु ला शरीक का कलमा हुकूमत के लिए तुम इस्तेमाल करते हो। ये जमात सियासत और हुकूमत हासिल करना चाहती है अपनी बालादस्ती, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की बालादस्ती नहीं। शिर्क पनपे, बिदात पनपे, सब कुछ पनपे। मैं काजी हुसैन साहब पाकिस्तान से दरखास्त करूंगा और अदब के साथ, और अपने जमात इस्लामी के जितने भी लोग हैं मैं भी दरखास्त करूंगा, काफिरों को तुम कत्ल करोगे, क्या करोगे? पहले तुम अपने दिलों के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम करो। पहले उम्मत के अंदर से कुफ्र और शिर्क के उन जड़ों को निकालो। पहले अजमेरी और हजमेरी और पाक पटनी और सथनी और फलानी के इन बुतों को निकालो। जब इनके दिल चेंज हो जाएंगे, ये सऊदिया के अंदर जिस तरह से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अमन व अमान और राहत बर्पा किया हुआ है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के तलवार और उनकी दावत की वजह से कि उन्होंने इन अरबों को, इन सऊदिया के लोगों को उन्होंने तौहीद की दावत दी, शिर्क को। और मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर, काबतुल मुकर्रमा के अंदर, जन्नतुल बकी और बकीए गरकत के अंदर जो शिर्क होती थी, कुब्बे और गुंबद बनाए गए थे, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों के जरिए उन कुब्बों का किला कमा किया, उनको बराबर किया, कब्रें सहाबा की उस्तवार करी और जितने भी शिर्क और बिदात थे सबके खिलाफ अलल ऐलान जिहाद किया। और जब यहाँ के लोगों के दिल चेंज हुए, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए इस हुकूमत को मुंतखब किया और अल्लाह के फजल से 50-60 सालों से इस्लामी हुकूमत कायम है, जो दुश्मनों की नजर में खटक रही है किसी शहतीर की तरह। और हमने उसी स्टेज से देखा था, SIM का मिंबर, SIM का सदर इलियास कासिम रसूल था, उसने बरजत्ता ये बात कही थी, ये कहा था कि अगर दुनिया के अंदर कोई इस्लामी हुकूमत कायम है तो वो ईरान है, वरना दुनिया के अंदर कोई इस्लामी हुकूमत कायम नहीं है। क्यों?
ایرانی ان کے افکار کے لوگ ہیں، ان کے فکر کے لوگ ہیں، ان کے خیالات کے لوگ ہیں. یہ قرآن و حدیث تو صرف ایک لیبل ہے دکھانے کا، ورنہ یہ حکومت اور سیاست چاہتے ہیں. نبی اور میں آپ کو لوگ کہیں گے، ہمارے جانے کے بعد لوگ کہیں گے کہ جناب یہ حکومت مسلمانوں کو سیاست سے محروم کرنا چاہتا ہے، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ لکیر کے فقیر مولوی ہے. آؤ، لکیر کے فقیر مولوی ہم نہیں ہیں. تمہارا پالا کسی فاتح اور قبروں کے مجاوروں سے پڑا ہوگا. یہاں موحدین کا پالا دو. موحدین کسی لکیر کے فقیر نہیں ہوتے ہیں. اگر تم اپنے دلوں میں توحید بتاؤ گے، اللہ تمہاری صفوں کے اندر توحید برقرار کر دے گا. تمہاری صفیں خود بخود توحید ہو جائیں گی، موحد ہو جائیں گی. آؤ میں بتاؤں. پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر دعوت توحید دیتے ہیں. کفار آتے ہیں، کہتے ہیں محمد ہم تجھے قوم کی سرداری دے رہے ہیں، مکے کا تو سردار بن جا. قریش کی حسین و جمیل خوبصورت عورت سے تیری شادی کر دیتے ہیں. تجھے مال و دولت چاہیے تو تجھے سب کچھ دے دیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرداری لے لی، حکومت لے لی. ہمارے جیسے لالچے اور بھک منگے اور اسلام کے نام پر ڈاکہ ڈالنے والے لاؤ پہلے سردار بن جائیں گے، پھر اسلامی نظام قائم کر لیں گے. اسلامی نظام قائم کریں گے یہ اس طرح سے. دلوں کے اندر بت بٹھا کے اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر وہ ہمارے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں، پھر بھی میں اپنی اس دعوت توحید سے باز نہیں آ سکتا ہوں. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ تاریخی الفاظ کس کے ہیں؟ اس مبلغ اعظم کے ہیں، اس قائد اعظم کے ہیں، اس جرنیل کے ہیں جس نے بدر کے میدان میں کندن بنا کر کے اپنے لوگوں کو 313 کو ہواؤں کو ان ٹمٹماتے ہوئے دیوں کو طوفانی ہواؤں کے سامنے کیا تھا. اور اللہ وحدہ لا شریک نے اوپر سے فتح و نصرت اور کامیابیاں اتاری تھیں اسی توحید کی بدولت. مسلمانوں یہ بات نوٹ کر دو، دنیا کے اندر اگر انقلاب چاہتے ہو، دنیا کے اندر اگر اتحاد چاہتے ہو تو توحید کے بدولت حاصل ہو سکتا ہے. اگر شرک کی جڑیں کاٹو تب تمہارے اندر اتفاق پیدا ہو. تو یہ جماعتیں، یہ گروپ، یہ گروہ، ان کے چکروں میں نہ پڑو میرے دوست، ان کے چکروں میں نہ پڑو. قرآن اور حدیث اپنے دلوں کے اندر اسلامی حکومت قائم کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، نماز پڑھو، لوگوں کو نماز کی دعوت دو، امر بالمعروف کرو، اخلاق اور محبت سے پیش آؤ، لوگوں کو صحیح بات بتاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاؤ. اللہ کی قسم ایک دن آئے گا جب تم صحیح ہو جاؤ گے، تمہیں میں سے کوئی حاکم بنے گا تو وہ تمہارے اوپر اللہ کے نظام اور قرآن اور حدیث کے قانون کو تمہارے اوپر نافذ کرے گا. کسی حکومت کے حاصل کرنے سے، کسی دولت کے حاصل کرنے سے یہ سوچو اسلامی حکومت قائم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائی، میرے عزیز، اس طرح سے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو. کسی جماعت سازی، فرقے بندی، انہوں نے امت کو برباد کیا. میری دعوت، میرا آوازہ، میری پکار صرف اور صرف ہے، صرف اور صرف یہی ہے، کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. جتنی بھی جماعتیں ہیں انہیں عقیدے کے پلے پہ پوڑو. مولانا مودودی صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا، تاریخی حوالے سے یہ میں بتا دے رہا ہوں اور آپ اس کی تحقیق کر لینا. پاکستان کے اندر کسی زمانے میں سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کا غلاف سلانے کے لیے اور بننے کے لیے پاکستان حکومت کو دیا. وہاں پر جب وہ غلاف تیار ہوا، ووٹ حاصل کرنے کی غرض سے، عوام کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کی وجہ سے، مولانا مودودی صاحب کے قیادت اور سیادت کے اندر اسپیشل ٹرین چلائی گئی اور اسی غلاف کعبہ کو، جو ابھی کعبے بھی نہیں پہنچا ہے، سعودیہ بھی نہیں پہنچا ہے، پورے پاکستان کے اندر اسٹیشنوں پر باقاعدے اس کی نمائش کی گئی. اور دیکھنے والوں نے باقاعدے بتایا کہ باقاعدے عورتیں دودھ سے اس ڈبے کو دھلتی تھیں اور اس کے پانی اپنی چھاتیوں، اپنے پیٹوں پہ لگاتی تھیں، جس سے اولاد پیدا ہوگی. اس سے منتیں. کون تھا؟ اسلامی جماعت کا قائد اور اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے والا رہنما. اسی ٹرین کے اندر بیٹھا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، پر ایک زبان بھی جو اس بندے خدا نے کہا ہو. کیوں کہتے تو امت ووٹ نہیں ملتا، سیادت فیل ہوتی. جیسے آج لڑ رہے ہیں بیچارے پاکستان کے اندر اپنی سیادت بنانے کے لیے، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اسلامی حکومت قائم کریں، اپنے نفسوں کی اصلاح کر کے شرک اور بدعت اور خرافات کو ختم کرتے ہوئے توحید اور سنت کے متبع بنیں.
توحید اور سنت کے متبع بنے، اور بننے کے بعد پھر دیکھو انقلاب کیسے آتا ہے۔ یہ سعودیہ ایک سیمپل ہے، لیکن شیطان یہ سیمپل نہیں دکھا رہا ہے۔ دلوں کے اندر بغض، حسد، کینے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنی خدمات ہو رہی ہیں یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور یہاں کے ولاۃ امور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قائم و دائم رکھے، اور اگر یہ ان کے اندر ذرا بھی بگاڑ اور فساد پیدا ہو اللہ ان کی اصلاح فرمائے، ان کو ان کی پیشانیوں کو پکڑ کے سیدھی راہ چلنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کو کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے ان سب لوگوں کو، اور اللہ اور اس کے رسول کے اس دین کو قائم و دائم اور اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی اس حکومت کو توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ امن اور سکون عطا فرمائے۔ آج دیکھیں امن ہے، سکون ہے، چین ہے، سب کچھ اللہ کا۔ اس لیے میرے دوست اور بھائی، کہنے کا مقصد اور آخری بات یہ ہے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پیروی کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تطیعوہ تہتدوا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تحقیق کی سب سے بہت زیادہ کامیاب، فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ یہاں پر آج میں صرف ان تمام جماعتوں کو، جتنی بھی دنیا کی جماعتیں ہمارے، اور دنیا میں کہاں ہیں، یہ ہمارے ہندوستان پاکستان غریب ملک ہے، فقیر مولوی بیچارے، انہیں کوئی فاتحہ نیاز کے لیے بلا لے تو بلا لے، ورنہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس لیے بیچارے جماعت بنا لیتے ہیں، چلو بھائی اسی بہانے پیٹ بھر رہا ہے تو اس طرح سے پیٹ پالتے ہیں۔ ان سب کو اللہ وحدہ لا شریک سیدھی راہ پر چلنے کی، اور ان سب کو ہم دعوت دیتے ہیں عقیدے کی اصلاح کی۔ سب سے پہلے منزل ہماری عقیدے کی اصلاح ہے، عقیدہ درست کر لو، آؤ عقیدے کی بنیاد پر میزان قرآن اور حدیث کو رکھ کے ہم تولیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور امت کو عقیدے کی اصلاح کی دعوت دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کی موت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور فرمودات کے اوپر ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اندر جو انتشار، جو گروپ، جو فرقے، جو جماعتیں بنی ہیں، اللہ ہم ان سب فرقوں سے، ان سب جماعتوں سے توبہ کرتے ہیں، اور اس فرقے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں جس فرقے کی رہنمائی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمائی، ما انا علیہ وصحابی، آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اللہ ہمیں اسی طریقے کے اوپر ہماری موت آئے، اللہ ہم سب اسی طریقے کے اوپر مریں، اسی طریقے کے اوپر ہم چلیں، اور ہماری جو زندگی اسی طریقے پر گزرے۔ آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى